بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبادئ الرسول کا دوسرا باب ہے ما یتعلق بہذہ الاقسام، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حسن کی دو قسمیں پڑھیں گے، حسن بنفسہ اور حسن لغیرہ۔ عبارت دیکھ لیں، الامر بالشیء یدل علی حسن المامور بہ اذا کان الامر حکیما ثم المامور بہ فی حق الحسن نوعان، حسن بنفسہ مثل الایمان باللہ تعالی وشکر المنعم والصدق والعدل والصلاة ونحوها من العبادات الخالصة، حکمہ اذا وجب اداؤہ لا يسقط الا بالاداء وهذا فيما لا يحتمل السقوط كالایمان باللہ تعالی، واما ما يحتمل السقوط فهو يسقط بالاداء او باسقاط العامل، وحسن لغیرہ مثل السعی للجمعة والوضوء للصلاة، حکمہ يسقط المامور به بسقوط ذلك الغیر فائدہ، وقریب من هذا النوع الحدود والقصاص والجہاد فإن الحد حسن لكونه زاجرا عن الجنایة والجہاد حسن لدفع شر الکفرۃ وإعلاء کلمۃ اللہ۔ ترجمہ دیکھ لیں، کسی چیز کا حکم دینا دلالت کرتا ہے مامور بہ کے حسن پر، جبکہ حکم دینے والا حکیم ہو۔ پھر مامور بہ حسن کے حق میں دو قسم پر ہیں، حسن بنفسہ، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور انعام کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا، سچ بولنا، انصاف کرنا، نماز پڑھنا وغیرہ ذالک، جو کہ خالص عبادات ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ جب اس کا ادا کرنا واجب ہو جائے تو ساقط نہیں ہوگا مگر ادائیگی کے ساتھ، اور یہ ان قسموں میں ہے جو سقوط کا احتمال نہیں رکھتی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اور بہرحال وہ عبادات جو سقوط کا احتمال رکھتی ہیں وہ ساقط ہو جاتی ہیں ادا کرنے کے ساتھ یا عامر کے ساقط کر دینے کے ساتھ۔ اور حسن لغیرہ، مثال کے طور پہ جمعہ کی طرف صحیح کرنا اور نماز کے لیے وضو کرنا، اس کا حکم یہ ہے کہ مامور بھی ساقط ہو جاتا ہے اس دوسری چیز کے ساقط ہو جانے کے ساتھ۔ فائدہ، اس قسم کے قریب حدود قصاص اور جہاد ہیں، اس لیے کہ حد یہ حسن ہے اس اعتبار سے کہ یہ جنایت سے ڈانٹنے والی یعنی روکنے والی ہے، اور جہاد یہ حسن اچھا ہے اس وجہ سے کہ یہ کافروں کے شر کو دور کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے والا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ امر سے متعلقہ احکام و مسائل ہم پڑھ رہے ہیں، 3 چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں سے چوتھی اور آخری بات جو کہ امر سے متعلقہ ہے وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دیکھیں، یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر حکم دینے والا حکیم ذات ہے تو مامور بھی، یعنی اس نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کے اندر حسن یعنی خوبی کا پائے جانا ضروری ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہیں جیسا کہ معلوم ہے، تو جب اللہ رب العزت کسی کام کا حکم نازل فرمائیں گے تو اس کے اندر خوبی کا ہونا، اچھائی کا ہونا، حسن کا ہونا یہ لازمی اور ضروری امر ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مامور بھی کے اندر اچھائی، حسن اور خوبی ضرور ہی پائی جائے گی جبکہ حکم دینے والا یہ حکیم ذات ہو۔ یہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ مامور بھی کی خوبی کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم ہے حسن لذاتہ، دوسری قسم ہے حسن لغیرہ۔ حسن لذاتہ کہتے ہیں یعنی جو اپنی ذات کے اعتبار سے ہی حسن ہو، اپنی ذات کے اعتبار سے ہی خوبصورت ہو، اس کی ذات کے اندر ہی اچھائی اور خوبصورتی ہو۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانا ہے، یا اسی طریقے سے اگر کسی نے آپ کے اوپر انعام کیا ہے تو آپ اس کے احسان مند ہو، اس کا شکریہ ادا کریں، یا اسی طرح سچ بولنا ہے، انصاف کرنا ہے، نماز ہے، اور اس طرح جو خالص عبادات ہیں وہ ساری کی ساری اسی حسن لذاتہ کے اندر ہی آتی ہیں۔ یہ پہلی قسم آپ نے حسن لذاتہ سمجھ لی جس کی ذات کے اندر ہی اچھائی اور خوبی ہو۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ مامور بھی کی ادائیگی جب لازم اور ضروری ہو جائے، آپ کے اوپر واجب ہو جائے کہ آپ مامور بھی کو ادا کریں، تو جو حسن لذاتہ ہے وہ ادائیگی کے بغیر ساقط نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے، یہ والی جو بات ہے کہ ادائیگی کے بغیر حسن لذاتہ ہی ساقط نہیں ہو سکتا، یہ ان احکام کے اندر ہے جو سقوط کا احتمال نہیں رکھتے، یعنی جو ختم ہو ہی نہیں سکتے ہیں، کسی حالت اور کسی کیفیت اور کسی کنڈیشن کے اندر بھی اس کی ادائیگی ساقط نہیں ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت پر ایمان لانا۔ اب دیکھیں، اللہ رب العزت پر ایمان لانا یہ ہر حال کے اندر ضروری ہے، کوئی بھی حالت اور کوئی بھی کیفیت ایسی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت پر ایمان لانا ساقط ہو جائے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص آپ کے اوپر اکراہ کرتا ہے، آپ کے اوپر گن پوائنٹ کے اوپر اگر آپ سے کلمہ کفر کہلواتا ہے، تو تب بھی دل کے اندر آپ پر لازم و ضروری ہے کہ دل سے آپ اللہ رب العزت پر ایمان رکھیں۔ یہ ایمان لانا ایسے حسن لذاتہ ہی ہے جو کسی حالت کے اندر بھی ساقط نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرے احکام وہ ہیں جو سقوط کا احتمال رکھتے ہیں اور وہ حسن لذاتہ ہی کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو اس کے دیکھیں ساقط ہونے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ وہ مامور بھی کو ادا کر دیں تو ادائیگی سے بھی وہ مامور بھی ساقط ہو جائے گا، یا دوسری صورت یہ ہے کہ حکم دینے والا اگر خود معاف کر دیتا ہے تو پھر اس طریقے سے بھی وہ حسن لذاتہ یعنی جو مامور بھی ہے اس کی ادائیگی ساقط ہو جاتی ہے۔ اب اس کی مثال دیکھ لیں، جیسا کہ نماز ہے۔ اب دیکھیں، نماز جب آپ کے ذمہ لازم ہو گئی ہے، واجب ہو گئی ہے، تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نماز ادا کر دیں، تو آپ نے مامور بھی کو ادا کر دیا تو نماز کی ادائیگی ہے وہ آپ سے ساقط ہو جائے گی۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ کسی نے نماز پڑھنی تھی، اس نے نماز ادا نہیں کی تھی، وہ بندہ پاگل ہو گیا۔ اب جب وہ پاگل ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے شریعت اس سے نماز کو معاف کر دیتی ہے، نماز کو ساقط کر دیتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، عامر یعنی حکم دینے والے کے ساقط کر دینے سے بھی وہ جو مامور بھی ہے اس کی ادائیگی ساقط ہو چکی ہے۔ یہ اسی طریقے سے عورت ہے، عورت نے نماز پڑھنی تھی، ظہر کی نماز تھا، اس نے بھی نماز نہیں پڑھی ہے۔ اب یا تو یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ دے تبھی اس کی ادائیگی ساقط ہو جائے گی، لیکن اگر اس نے نماز نہیں پڑھی، اس کو حیض آ گیا
تو حیض آنے سے بھی نماز معاف ہو جائے گی، کیونکہ جو عامر ہے اللہ رب العزت ہیں وہ حیض کے آنے کی وجہ سے نماز کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے نفاس ہے یا کوئی بھی ایسا عذر ہے جس سے نماز معاف ہو جاتی ہے، تو یہاں پر بھی وہی صورت ہے کہ آپ یا تو ادا کریں تب ادائیگی ثابت ہوگی، یا پھر یہ ہے کہ اللہ رب العزت معاف کر دیں تو تب یہ ادائیگی ثابت ہو جاتی ہے۔ حضرت عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں الامر بالشیء، اگر کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے یدل تو یہ دلالت کرتا ہے اللہ حسن المامور بھی، مامور بھی یعنی جس کام کا حکم دیا گیا ہے اس کے حسن، اس کی اچھائی اور اس کی خوبی کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ جب یہ اس وقت ہے جب کہ حکم دینے والی حکیم ذات ہے، تو جب حکم دینے والی حکیم ذات ہے اس کا کلام حکمت والا ہے، اگر وہ کسی کام کے کرنے کا حکم دے رہا ہے تو لازمی اور ضروری بات ہے کہ اس کے اندر اچھائی اور خوبی ہے۔ اگر اس کے اندر اچھائی اور خوبی نہ ہوتی، اگر بالفرض اس کے اندر برائی ہوتی، تو حکیم ذات کبھی بھی اس کام کے کرنے کا آپ کو حکم نہ دیتی ہے۔ تو مامور بھی یعنی وہ کام جس کے کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، وہ مامور بھی حسن کے اعتبار سے دو قسم پر ہے۔ ان میں سے پہلی قسم ہے حسن بنفسی ہی، یعنی جس کی ذات کے اندر ہی حسن اور خوبی ہو۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت پر ایمان لانا ہے، یا منعم، منعم یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے باب افعال سے، اس کا مطلب ہوتا ہے انعام کرنے والا۔ انعام کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا ہے، سچ بولنا ہے، انصاف کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے وغیرہ ذالک، جو خالص عبادات ہیں وہ ساری کے ساری اسی کے اندر داخل ہیں، یعنی ان کی ذات کے اندر ہی اچھائی، خوبی اور حسن ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے۔ حکم ہو، اس کا حکم کیا حسن بنفسی کا؟ اس کا حکم یہ ہے کہ جب اس کی ادائیگی واجب ہو جائے تو اس کی ادائیگی ساقط نہیں ہوگی مگر ادائیگی کے ساتھ۔ جب آپ کے ذمہ ایک کام فرض اور لازم کر دیا گیا ہے تو آپ اس کو ادا کریں گے تبھی وہ ساقط ہوگا، لیکن یہ اس صورت کے اندر ہے جو ساقط ہونے کا بالکل احتمال نہیں رکھتے، جیسا کہ اللہ رب العزت پر ایمان لانا ہے۔ ابھی کسی حالت میں بھی سقوط کا احتمال نہیں رکھتا ہے، لہذا جب آپ کو حکم دیا جائے کہ آپ اللہ رب العزت پر ایمان لائیں، تو جب تک آپ اللہ رب العزت پر ایمان نہیں لائیں گے اس کی ادائیگی ساقط نہیں ہوگی۔ اور بہرحال وہ والے امور جو ساقط ہونے کے احتمال رکھتے ہیں تو اس کے ساقط ہونے کے دو طریقے ہیں، یا تو یہ ہے کہ آپ وہ ادا کر دیں تب بھی وہ آپ کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی اس کی ادائیگی، یا پھر یہ ہے کہ عامر حکم دینے والا اس کو خود ساقط کر دے تو تب بھی وہ ساقط ہو جائے گی، جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی ہے نماز کی۔ یا تو یہ ہے کہ آپ نماز ادا کر دیں تبھی نماز کی ادائیگی ساقط ہو جائے گی، یا پھر یہ ہے کہ چند وہ خاص صورتیں ہیں جس میں عامر یعنی اللہ رب العزت اگر نماز کو معاف کر دیتے ہیں تو تب بھی نماز کی ادائیگی ساقط ہو جائے گی۔ وحسن لغیرہ، یہاں سے دوسری قسم بیان کی جا رہی ہے کہ مامور بھی کے اندر جو اچھائی اور خوبی ہے وہ اس کی ذاتی خوبی نہیں ہے، بلکہ کسی دوسری چیز کی وجہ سے مامور بھی کے اندر اچھائی اور خوبی پیدا ہو چکی ہے۔ تو اگر کسی دوسری چیز کی وجہ سے مامور بھی کے اندر اچھائی اور خوبی پیدا ہوئی ہے تو اس کو حسن لغیرہ ہی کہا جائے گا۔ مثال کے طور پہ جمعے کی نماز کے لیے جانا، یا جمعے کی نماز کے لیے کوشش کرنا، یا اسی طریقے سے نماز کے لیے وضو کرنا۔ اب یہ دیکھیں جمعے کی نماز کے لیے چلنا، اب یہ جو چلنا اس کے اندر ذاتی طور پر اچھائی اور خوبی اور حسن نہیں ہے، اس کے اندر جو خوبی پیدا ہوئی ہے وہ نماز جمعہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ اسی طریقے سے وضو ہے تو وضو کی ذات کے اندر اچھائی اور خوبی نہیں ہے، دیکھا جائے وہ تو پانی کا ضیاء ہے، لیکن اس کے اندر جو خوبی آئی ہے وہ خوبی نماز کی وجہ سے آئی ہے، کیونکہ وضو کے ذریعے سے ہی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس قسم کی جو عبادات ہیں اس کو یہ کہا جائے گا کہ مامور بھی کی یہ وہ قسم ہے جو کہ حسن لغیرہ ہے۔ اب اس کے بعد آگے بات کر لیتے ہیں اس کا حکم کیا ہے۔ دیکھیں اس کا حکم یہ ہے کہ جس چیز کی وجہ سے مامور بھی کے اندر اچھائی اور خوبی پیدا ہوئی ہے اگر وہ چیز ختم ہو جائے تو مامور بھی ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ جمعے کی نماز کے لیے چلنا، اس کے اندر جو خوبی پیدا ہوئی ہے وہ جمعے کی نماز کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، لہذا اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے اوپر نماز جمعہ واجب نہیں ہے تو اس کے اوپر جمعے کی نماز کے لیے صحیح کوشش کرنا، جمعے کی نماز کے لیے چلنا یہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ یہ اسی طریقے سے نماز کے لیے وضو کرنا، اس کے اندر خوبی آئی ہے نماز کی وجہ سے، اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے اوپر نماز واجب نہیں ہے تو اس کے اوپر وضو بھی واجب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ کوئی عورت ہے وہ حائضہ ہے، اب حائضہ کے اوپر نماز تو واجب نہیں ہے، لہذا حائضہ عورت اگر وضو کرے گی تو اس وضو کرنے پر بھی اس کو ثواب و اجر نہیں ملے گا۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرمارے حسن لغیرہ، مثال کے طور پہ جمعہ کی طرف صحیح کرنا، یعنی جمعہ کی طرف چل کر جانا یا جمعہ کے لیے کوشش کرنا اور نماز کے لیے وضو کرنا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ مامور بھی ساقط ہو جائے گا بسقوط ذالک الغیر، اس غیر کے ساقط ہو جانے کے ساتھ، یعنی جس غیر کی وجہ سے مامور بھی کے اندر اچھائی اور خوبی آئی ہے اگر وہ غیر ہی ساقط ہو چکا ہے تو پھر مامور بھی یہ بھی ساقط ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہاں سے ایک فائدہ ہے وہ بھی ذرا سمجھ لیں، فرما رہے ہیں کہ حدود، قصاص اور جہاد یہ بھی اسی دوسری قسم یعنی حسن لغیرہ کے اندر تو داخل نہیں ہے لیکن اس سے قریب ضرور ہے، کیونکہ دیکھیں جو حدود ہیں، حدود اسلامی یعنی جو سزائیں دی جاتی ہیں، اس کے اندر خوبی اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہے کہ یہ گناہوں سے باز رکھنے والی ہے، یعنی اس کی ذات کے اندر خوبی نہیں ہے لیکن اس سزاؤں پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ گناہوں سے باز رہ جاتے ہیں، گناہوں سے بچ جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کے اندر خوبی اور اچھائی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ اسی طریقے سے قصاص ہے،
قصاص کے اندر بھی جو خوبی پیدا ہوئی ہے وہ اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ اس کی وجہ سے قتل کا سلسلہ رک جاتا ہے، قاتل قتل کرنے سے روکتا ہے، وگرنہ دیکھا جائے تو قصاص کے اندر تو بندہ قتل ہو رہا ہے، انسانی جان ضائع ہو رہی ہے، تو اس کی ذات کے اندر اچھائی اور خوبی نہیں ہے، لیکن ایک غیر کی وجہ سے، یعنی جو معاشرہ ہے، معاشرے کے اندر امن اور سکون کی فضا قائم ہوگی، لوگ قتل و غارت گری سے بچیں گے، اس وجہ سے اس کے اندر خوبی پیدا ہوئی ہے۔ یہ اسی طریقے سے جہاد ہے، اس کے اندر خوبی بھی دو وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ اس میں سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جہاد کے ذریعے سے کفار کا جو فتنہ ہے، کافروں کا فتنہ یہ ختم ہو جاتا ہے، کافروں کا زور ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت کا جو کلمہ ہے، اللہ رب العزت کا جو دین ہے وہ غالب آ جاتا ہے، دین پھیل جاتا ہے، تو اس دو وجہ سے جہاد کے اندر بھی خوبی پیدا ہوئی ہے، وگرنہ جہاد کی ذات کے اندر خوبی نہیں ہے۔ اور عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ فائدہ اس نو کے قریب، کس نو کے قریب؟ اس حسن لغیرہ کی نو کے قریب ہے، حدود ہے، قصاص ہے، جہاد ہے، اس لیے کہ حد یہ اپنی ذات کے اعتبار سے حسن نہیں ہے، لیکن اس کے اندر اچھائی اور خوبی اس وجہ سے ہی ہے کہ زاجر، یہ ڈانٹنے والی ہے، منع کرنے والی ہے، روکنے والی ہے انل جنایتی، جرم کے ارتکاب سے۔ اور جو جہاد ہے، جہاد کے اندر خوبی اس وجہ سے ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کافرہ، کافرہ یہ کافر کی جمع ہے، یہ کفار کے شر کو دور کرنے والا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے کلمہ یعنی اللہ کے دین کو یہ بلندی اور عظمت عطا کرنے والا ہے۔